السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے کہ اسلام دراصل ہے کیا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، ان میں سے ایک مذہب ہے اسلام، اور اسلام کے ماننے والے اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ یہ 100% اوتھینٹک اور یہ سچا مذہب ہے۔ اس کے لیے وہ بہت سی دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ آخر اسلام ہے کیا؟ مسلمان کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنی ہوئی دیکھے تو اس کو کسی نہ کسی نے تو ضرور بنایا ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات خود سے تو نہیں بن سکتی نا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ایک ہی رب ہے ہمارا۔ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، لیکن اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو ہمیں توحید کا پیغام دے، لہٰذا ہمیں ہی امت محمدیہ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کا پیغام دے۔ ان پیغمبروں نے آ کر کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات، زبور اور انجیل اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں، ان میں کچھ چینجز کر دی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید اپنی صحیح حالت میں موجود ہے کیونکہ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تو ہم قرآن کو دیکھ کر، قرآن کی باتوں سے بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اوتھینٹک بک ہے اور اللہ رب العزت کی ہی اتاری گئی ہے۔ جو قرآن نازل ہوئی تھی تو کفار مکہ نے اسے غلط کہا تھا، تو قرآن کا کھلا چیلنج ہے، کوئی ایک لفظ بھی اس جیسا لکھ کے دکھا دو، لیکن آج تک کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایک حرف بھی اس جیسا لکھ کے دکھا دے۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ اسلام ایک 100% اوتھینٹک مذہب ہے۔ دوسری چیز آتی ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی چیز۔ اس کے بعد اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا توحید میں انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری چیز ہے نماز۔ ہم مسلمانوں پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں وہ پڑھنی ہوتی ہے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء۔ اس کے بعد آتا ہے روزہ۔ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے زکوٰۃ۔ صاحب استطاعت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جو کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولے چاندی اور نقد رقم جو کہ سال یا اس سے زیادہ کی پڑی ہوئی ہے اس پر فرض ہے۔ اس کے بعد حج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ حج کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اگر وہ حج کر کے نہ مرے تو وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی۔ اتنی بڑی اللہ کے نبی نے اس کو بات کہہ دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں کو حج کرنا چاہیے۔ یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن اسلام کے بارے میں۔ اگر آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔